پھر سے جانے لگیں۔ چچا نے بہت بار کہا کہ وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ ماں کے اور ہمارے خرچے اچھے سے اٹھا سکیں گے، لیکن ماں کا کہنا تھا کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ایک روز پاس کے گاؤں کی ایک امیر عورت ہمارے گھر آئی۔ ماں کو اتوار کی چھٹی تھی تو ماں گھر پر ہی موجود تھیں۔ دادی نے اور ماں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں آئی ہیں، جس پر اس عورت نے کہا کہ کسی نے آپ کی بہو کے بارے میں بتایا تھا اور میرے بیٹے کی بھی شادی ہوئی تھی، لیکن اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ میں اسی سلسلے میں آئی ہوں کہ میں آپ کی بہو کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ صاف انکار کر دیا۔ میری دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس عورت سے معذرت کی۔ میری دادی نے کہا کہ میری بہو کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں بہت بار سمجھا چکی ہوں، لیکن اس کی ایک ہی ضد ہے کہ وہ اپنے شوہر کی یاد کے ساتھ زندگی گزار دے گی۔ وہ عورت مایوس ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ شام ہوئی تو چچا ہمارے گھر آئے تو دادی کو روتے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ دادی نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ چچا کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا، وہ دادی پر اتارنے لگے۔ کہنے لگے، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ بھابھی کی شادی کی بات کریں؟ چچا اٹھے اور ماں کے کمرے میں چلے گئے جہاں میری ماں رو رہی تھی۔ چچا نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اور ماں کی بات بھی غلط نہیں، لیکن ماں نے صاف کہہ دیا کہ میں کیسے کسی سے شادی کر لوں، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ میں جو چچا کو غصے میں ماں کے کمرے میں جاتا ہوا دیکھ چکی تھی، چچا کے پیچھے ماں کے کمرے میں آئی، جس پر چچا نے جو کہا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے چچا نے ماں سے شادی کرنے کا کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے حیرت سے چچا کی طرف دیکھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب ماں نے چچا کے رشتے پر ہاں کر دی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماں کیسے ہاں کر سکتی ہے۔ دادی پہلے اس رشتے سے راضی نہیں تھی، پھر نہ جانے چچا نے دادی سے کیا کہا کہ دادی فوراً راضی ہو گئی۔ اس کے بعد تو گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ میرے خالو بھی میری ماں سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ماں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ خالو اس بات پر بہت غصے ہوئے، بڑی مشکل سے وہ چپ ہوئے۔ ادھر میں نے ماں سے بات کرنا بند کر دی۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ ماں کیسے ابو کی جگہ چچا کو دے سکتی ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ میرے ابو کا انتقال ہوا تو میرے چچا نے ماں کی عدت مکمل ہونے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے ماں کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ چچا ہم لوگوں سے بہت پیار کرتے، ابو سے زیادہ خیال رکھتے۔ زندگی پھر سے پہلے کی طرح لگنے لگی، لیکن بس اتنا فرق تھا کہ پہلے ہماری ہر خواہش ہمارے ابو پوری کرتے تھے، مگر اب چچا کا احسان لینا پڑتا۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد میرے چچا پردیس چلے گئے۔ ماں نے انہیں بہت روکا، لیکن وہ کہنے لگے کہ یہاں رہ کر وہ ہماری کفالت اچھے سے نہیں کر پائیں گے۔ باہر کے ملک اچھی جاب مل رہی تھی، اس لیے انہیں باہر جانا چاہیے۔ جب وہ وہاں سیٹل ہو جائیں گے تب ماں اور ہم سب کو بھی بلا لیں گے۔ لیکن ماں کا دل بہت گھبراتا، وہ اس بات سے راضی نہیں تھیں کہ میرے چچا باہر جائیں۔ لیکن چچا باہر چلے گئے۔ باہر جاتے ہی ہر مہینے ماں کو ایک موٹی رقم وصول ہوتی، لیکن چچا کے پردیس جانے کے بعد ماں پریشان رہنے لگی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ماں کیوں پریشان رہتی ہے، جبکہ ہر مہینے ماں کو اچھے پیسے مل جاتے تھے۔ پہلے